کہ ہم لوگوں کو ہمارا سماج یا ہمارے علماء یا ہمارے قاضی لوگ انصاف نہیں دلاتے، سرپرست لوگ انصاف نہیں دلاتے۔ انگریزوں کے پاس جا کر کے انہوں نے شکایت کی تو انگریزوں نے ان کے لیے عدالت کا راستہ کھول دیا کہ اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ سماج تم کو انصاف نہیں دے رہا ہے اور تمہارے دارالقضا سے اور تمہاری عمارت شریعہ سے اگر تم کو انصاف نہیں مل رہا ہے تو تم انصاف لینے کے لیے عدالت میں آ سکتی ہو۔ اس وقت سے ان لوگوں نے عدالت میں آنے کا دروازہ کھولا، اور اب ایسا ہو گیا کہ مسلمان اسلام پر مرنے کے لیے تو تیار ہے لیکن اسلام پر جینے کے لیے تیار نہیں۔ آج اچھے سے اچھے لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ جب حقوق کی ادائیگی کا موقع آتا ہے اور لوگ ان سے اپنا حق مانگنے کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں شریعت وریعت کو نہیں مانتا، میں شریعت کو نہیں مانتا، اس لیے کہ دینے کا موقع ہے۔ بعض موقع ایسا ہوتا ہے کہ وراثت کا مسئلہ ہے، بھائی لوگ مال پر قابض ہے، بہنیں یا وہ بھائی جو محروم ہے وہ اپنا حصہ مانگتے ہیں، تو پھر بھائی کہتا ہے کہ میں شریعت سے نہیں دوں گا، میں جو دے رہا ہوں وہ لے لو۔ اور جب بہت ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ بھائی تم مسلمان ہو سکتا ہے ان کی ایمانی غیرت بیدار ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں شریعت کو نہیں مانتا۔ اتنا خطرناک جملہ بولا جاتا ہے۔ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے آپ پوچھو گے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ لیکن یہ سنگین جملہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بولا جاتا ہے۔ طلاق کا موقع آتا ہے، عورتیں مقدمات لے کر کے کورٹ میں جاتی ہیں اس موہوم امید پر کہ ہم کو وہاں سے جو ہے کھاوٹی ملے گی اور بڑی کھاوٹی ملے گی، ایسا سوچ کر کے جاتی۔ جب ان کو سمجھایا جائے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ شریعت کو نہیں مانتے۔ حالات اس طرح کے ہیں کہ جب اسلام پر کوئی موقع آتا ہے تو عام طور پر سبھی تیار ہو جاتے ہیں اسلام پر مرنے کے لیے، چاہے یہ زبانی ہی دعویٰ ہو، لیکن اسلام پر جینے کے لیے تیار نہیں کہ میں مسلمان ہوں اس لیے اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہی میری زندگی گزرے گی، میں اپنے نفع نقصان کی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ بات آج مسلمان بھول گئے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران، جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران اس بات کو مسلمانوں میں نچلے طبقے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس دستور حیات ہے، اور زندگی کے کسی موڑ پر ہم اسلام سے ناوابستگی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ کبھی ہم کو ایسا نہیں لگے گا کہ اب میں کیا کروں، میری شریعت کا اور میرے دین کا میرے لیے کیا حکم ہے۔ ایسا نہیں، ایک مکمل دین اور مکمل شریعت اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ کچھ ہماری بھی کمزوری ہے علماء کرام کی کہ ہم نے لوگوں تک پوری بات پہنچائی نہیں۔ کہتے ہیں نا کچھ گڑ گیلا کچھ بنیا ڈھیلا، کچھ ہماری بھی کمزوری ہے اور ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ اسلامی قوانین اور اسلامی احکامات اور اس کی خوبیاں اور بھلائیاں کیا ہے، ہم نے لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ سماج بھی قصوروار ہے کہ جب سماج یہ دیکھتا ہے کہ ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے، کسی خاتون کا حق ضائع ہو رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی اس کی طرف سے بولنے کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتا۔ ظاہر بات ہے جو سماج اس طرح مردگی کے ساتھ زندگی گزارے گا تو پھر تکلیف تو آئے گی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس بات کو محسوس کرے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس بات کا احساس رکھے کہ مجھے اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہی زندگی گزارنی۔ جب یہ شعور ہم میں بیدار ہوگا، اس ذمہ داری کا احساس جب مسلمانوں میں آئے گا، تب شریعت کی حفاظت ہوگی۔ صرف نعرہ لگانے سے نہیں، بلکہ ہمیں عملی طور پر جو ہے یہ پیغام
دوسری قوموں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگوں تک پہنچانا ہے کہ ہم اپنا مفاد تو کیا، اپنی جان بھی اپنی شریعت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب یہ بات جائے گی تو سامنے والوں کی ہمت ٹوٹے گی، حوصلہ ٹوٹے گا، ورنہ وہ لوگ تو پیچھے لگے، وہ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ نہیں ہے ان کے پاس ہے، اس لیے ان سے یہ چیز چھین لینی چاہیے۔ یکساں سول کوڈ کی آواز کوئی آج اٹھی ہے ایسا نہیں، اٹھتی رہی انگریزوں کے زمانے سے، اور انگریزوں نے کہہ دیا تھا کہ یکساں سول کوڈ ہندوستان میں نہیں لگایا جا سکتا، نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی موجودہ حکومتیں بھی اس کو نافذ نہیں کر سکتی، اس لیے ہمیں ڈر یہ نہیں ہے کہ یکساں سول کوڈ نافذ ہو جائے گا، ہمیں ڈر یہ ہے کہ ہم ہی اگر اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ اس لیے اپنی شریعت کی حفاظت اور اس کی بقا کے لیے ہم میں سے ہر شخص کو یہ ذمہ داری لینی ہوگی کہ چاہے میرا دنیاوی نقصان ہوتا ہو، لیکن میں اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہی اپنے تمام معاملات کو حل کروں گا۔ وقتی جذبات اور انتقامی جذبہ اس سے اوپر اٹھ کر کے ہمیں کچھ فیصلہ لینا ہوگا۔ میں اپنی مختصر سی گفتگو کے اندر بہت بہت مبارکباد دوں گا آج کے صاحبان اعزاز کو۔ قاضی شریعت حضرت مولانا عبدالاحد اظہری صاحب ہیں، اور قائد ملت حضرت مولانا عبدالحمید اظہری صاحب ہیں، اور مولانا محمد عمران محفوظ رحمانی صاحب ہیں۔ ان حضرات کو مبارکباد دوں گا، اللہ نے ان کو ایک ذمہ داری کا مقام عطا کیا ہے، اور ہمارے نبی کا پیغام ہے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار اور بڑا ہوتا ہے در حقیقت وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ یہ اعزاز تو ہے، لیکن اعزاز کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری پوری کرنا ان لوگوں کے لیے آسان ہو جائے، ایسی میں اپنی طرف سے اور آپ لوگوں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہر کو نوازا ہے، مزید اللہ پاک ہمارے شہر کو نوازے۔ بہت بہت شکریہ۔ مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی کی اس مختصر مگر جامع گفتگو کے بعد اب جن اداروں اور افراد کی طرف سے صاحبان اعزاز کے استقبال کا پروگرام بنا ہوا ہے، میں ان اداروں اور افراد کا نام پیش کر رہا ہوں، وہ آ کر اپنی طرف سے ان صاحبان اعزاز کا استقبال و اکرام اور تعظیم کریں گے۔ جناب مسعود بھائی ممتا دودھ ڈیری والے، تو ان کے ساتھ ہے جناب ندیم احمد رحمانی، رفیع احمد رحمانی اور جناب شکیل احمد رحمانی۔ یہ تینوں حضرات آ کر ان تینوں صاحبان اعزاز کا استقبال کریں گے۔ بھائی جلدی جلدی آئے، جن اداروں کا افراد کا نام ہے وہ اپنی طرف سے جو چیزیں پیش کرنے والے ہیں اسے لے کر آئے۔ تینوں حضرات ہمارے سامنے ہیں، اور یہ آ جائے تھوڑا جلدی سے۔ یہ ممتا دودھ ڈیری والے مسعود بھائی اور ان کے ساتھ دیگر افراد، یہ تینوں حضرات کی خدمت میں گل پیشی بھی کر رہے ہیں، شال پوشی بھی کر رہے ہیں۔ جلدی آ جائیں ذرا۔ ان کے بعد آگے بڑھیں۔ ان کے بعد امر ویر گروپ کی جانب سے جناب حاجی بلال احمد یہ آ کر ان تینوں حضرات کا استقبال کریں گے۔ حاجی بلال احمد امر ویر گروپ۔ ان کے بعد ڈاکٹر وقار احمد مالیگاؤں بیبی کیئر ہاسپٹل، ڈاکٹر وقار احمد اور ان کے صاحبزادے آ جائیں، وہ آ کر ان صاحبان اعزاز کا اکرام و تکریم کریں، استقبال کریں۔ ڈاکٹر وقار احمد اور ان کے صاحبزادے۔
ڈاکٹر وقار احمد صاحب یہ مالیگاؤں بیبی کیئر ہاسپٹل والے مولانا عمرین صاحب کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ان کے بعد مالیگاؤں شہر تعمیری محاذ کی جانب سے ڈاکٹر محمد انصاری اور نور الاسلام صاحب، یہ حضرات بھی آ جائیں، یہ تینوں حضرات کا استقبال کریں گے۔ ڈاکٹر محمد انصاری، نور الاسلام صاحب، ہاں جی۔ پھر حاجی یوسف سیٹھ نیشنل والے، ان کی طرف سے بھی ان تینوں صاحبان اعزاز کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ادارہ عوامی خدمت کی جانب سے جناب آصف قریشی، ناصر قریشی، مزمل ماسٹر صاحب، یہ حضرات آئیں اور استقبال کریں۔ ثنا گروپ جعفر نگر کی جانب سے جناب رئیس احمد رحمانی اور جناب اسماعیل احمد رحمانی، یہ حضرات بھی آ جائیں استقبال کے لیے۔ زمزم باغ کی جانب سے جناب اسرار احمد رحمانی، یہ سلسلہ رحمانیہ کے درود شریف کا خوبصورت کتبہ مولانا عمرین محفوظ رحمانی کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اسرار احمد رحمانی صاحب۔ اسی طرح ادارہ جونیئر گولڈن ہما کی جانب سے جناب عبد الواحد صاحب، جناب مدثر احمد، محمد یاسین، نوید ماسٹر، یہ حضرات بھی گلوں کا نذرانہ تینوں صاحبان اعزاز کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ممتا گوگلز کی جانب سے جناب یونس احمد صاحب، سلسلہ رحمانیہ کے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، اس کا کتبہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک منٹ ہے وہ سب بھائی۔ اسی طرح یہ سید جعفر صاحب ممتا ڈیری والے، وہ بھی آ جائیں، مولانا عمرین کا استقبال کریں۔ بنارسی چوک کے کاروباری حضرات میں مامو ہوٹل والے، سلیم بھائی کھاناول، حاجی کھاناول والے، عزیز مقادم، لالا بھائی حبیب اللہ پان والے، یہ حضرات بھی آئیں اور اپنی طرف سے اعزاز و استقبال کریں۔ اسی طرح جناب اشتیاق ماسٹر گروپ، ان کے ساتھی بدر الدجا اور سعید شہد والے، تو یہ تینوں حضرات بھی آئے استقبال کے لیے۔ اور مبین بھائی بھوسے والے، نور ایم ڈی، یہ حضرات بھی استقبال کے لیے آئے۔ اور کیا بولے ہاں، عبد الرؤوف بھائی اور نہال فائبر صاحب، یہ حضرات بھی آ کر صاحبان اعزاز کا استقبال کریں۔ ہاں، جناب نسیم قریشی صاحب کی طرف سے بھی ان تینوں صاحبان اعزاز کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اور جناب حاجی خلیل الرحمان ناولٹی صاحب، ناولٹی، ان کی طرف سے تینوں صاحبان اعزاز کو 10,000 روپیے ہدیتاً پیش کیے جا رہے ہیں۔ حاجی خلیل الرحمان ناولٹی والے، ان کی طرف سے تینوں صاحبان اعزاز کو 10,000 روپیے نقد بطور ہدیہ دیے جا رہے ہیں مولانا عبد الباری صاحب قاسمی کے ہاتھوں۔ بھائی کہاں ہے؟ سب سے پہلے حضرت مولانا عبد الاحد صاحب ازہری کی خدمت میں یہ نقد جو ہے دیے جا رہے ہیں، ہاں دیکھ لیجئے بھائی۔ اس کے بعد حضرت مولانا عبد الحمید صاحب ازہری کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے حاجی خلیل الرحمان ناولٹی صاحب کی طرف سے۔ اور بورڈ کے سیکریٹری مولانا عمرین محفوظ صاحب کی خدمت میں نقد جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔
ہاں منا بھائی کی طرف سے بھی تینوں صاحبان اعزاز کا استقبال کیا جا رہا ہے، اور بھائی اور بھی جو ادارے یا افراد باقی ہوں تو وہ بھی تشریف لے آئیں اور اپنی طرف سے ان صاحبان اعزاز کا استقبال کریں۔ ہاں منا بھائی کون ہے بھائی اور دوسرے حضرات؟ جی بھائی تمام افراد ہو گئے نا سب؟ اب آخر میں آج کی اس استقبالیہ تقریب کے صدر نشین حضرت مولانا عبدالباری صاحب قاسمی دامت برکاتہم مختصر اظہار خیال کے بعد دعا فرمائیں۔ بھائی ندیم بھائی کدھر ہے؟ وہ بھی آ جائیں۔ ندیم بھائی، بھائی منا بھائی اور ندیم بھائی جہاں کہیں ہو وہ بھی جلدی آ جائیں۔ صدارتی خطاب کے بعد اب دعا ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم صاحبان اعزاز، حضرت مولانا عبدالاحد صاحب ازہری دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم، اور نو منتخب سیکریٹری حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، اسی طریقے سے اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور سیاسی و سماجی شخصیات، تمام معززین مجلس، آپ حضرات کے سامنے شریعت کے تحفظ کے لیے بہت کافی ساری باتیں آ چکی ہیں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت شاہ بانو کیس کا مقدمہ سپریم کورٹ میں تھا، اس وقت مسلم پرسنل بورڈ نے جو آواز لگائی تو الحمدللہ شہر مالیگاؤں سے حضرت مولانا عبداللہ ازہری صاحب نے جو ایک پیغام دیا، اس پر عمل کرنے کے لیے خاص طور سے اصلاح المسلمین کے تمام ذمہ داران حضرت مولانا ادریس عقیل صاحب ملی دامت برکاتہم، مولانا سعید صاحب، مولانا جمیل احمد صاحب، مولانا زید صاحب، یہ اور نئے ناظرین، ہم لوگ قاضی صاحب کے شانہ بشانہ چل کر کے پورے شہر کے اندر جتنی مساجد تھی ان تمام مساجد میں اصلاحی کمیٹی قائم کرنے کی کوشش کی، اور ایک زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بہت سارے حضرات انتقال کر گئے، دھیرے دھیرے وہ سلسلہ ختم ہو گیا، کہیں کہیں آج بھی باقی ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا ان صاحبان اعزاز سے کہ اسی طرز پر پھر ہر مسجد کے اندر اصلاحی کمیٹیاں قائم کی جائیں اور تحفظ شریعت کی اس کوشش کو کامیاب کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے ممتا ملٹی پرپز ایجوکیشنل سوسائٹی کے ذمہ داران کی خدمت میں بھی ادارہ صوت الاسلام کی طرف سے بعض حضرات کے لیے جو ذمہ داران ہیں ان میں بعض کے لیے یہ استقبال کے طور پر شال وغیرہ دی جا رہی ہے۔ جناب ندیم رحمانی صاحب کے ہاتھوں محمد دلشاد منا بھائی وہ تشریف لے آئے، محمد دلشاد ندیم رحمانی، ان کے بعد شکیل سیٹھ ماما بھائی جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ آگے آ جائیں۔ ہاں مسعود سیٹھ ممتا والے، محمد رفیع بھائی وہ بھی آ جائیں آگے، اور ان کے بعد ہیں ندیم چاچا وہ بھی آ جائیں، امیر صاحب بھی لکھا ہوا ہے ان کے لیے۔ اور یہ دعا سے پہلے
یہ ندیم احمد رحمانی صاحب جو ہے وہ شکریہ کے الفاظ ادا کر دیں گے. ندیم بھائی. مالیگاؤں کے آئے ہوئے تمام علماء دین حج کی استقبالیہ مجلس میں تمام آئے موجود مہمان کا دل سے ممتا پرپز سوسائٹی کی جانب سے اور اہلیہ محلہ کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اور صدر موصوف کی اجازت سے جلسے کا اختتام کا اعلان کیا. دعا کے بعد جلسے کے اختتام کا اعلان کیا. درود شریف پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا محمد مبارک وسلم. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بھائی طیب مسجد میں عشاء کی نماز کا انشاءاللہ اہتمام ہوگا. ساتھ میں چلا گیا بند کر دیا.